آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک شخص ہے جو اس طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلاتا ہے کہ ماہ محرم میں اپنی عورتوں کے پاس نہیں جانا چاہیے اور اس مہینے میں شادی بھی نہیں کرنی چاہیے اور خوشی کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جس شخص کے متعلق آپ نے سوال کیا یا تو وہ رافضی ہوگا شیعہ، یا پھر تفضیلی ہوگا جو رافضیوں سے متاثر ہے، جیسے کہ آج کل یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا جو دین ہے وہ کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے اور مدون ہے، یعنی پورا ہو چکا ہے۔ قیامت تک مسلمانوں کے جو بھی مسائل ہیں وہ قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس شرعی کے ذریعے حل ہوں گے۔ اس شخص کی یہ بات قطعاً بے بنیاد ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقیدت کی بنیاد، محبت کی بنیاد پر کہی جانے والی بات کی اگر شریعت میں اصل نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص عقیدت کی بنیاد پہ اس طرح کی بات کرتا ہے اور شریعت میں اگر اس کی اصل نہیں ہے تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ ماہ محرم غم کا مہینہ ہے، تو اسے بتایا جائے کہ ہمارے دین میں کسی بھی فوت شدہ کا، وفات یافتہ کا غم منانے کی اجازت کس طرح ہے کہ ایک اگر عورت ہے، اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اسے 4 ماہ 10 دن اپنے شوہر کا سوگ منانا ہے، اور یہ تاریخ دوبارہ جب سال آئندہ اس کی زندگی میں آئے تو پھر اسے سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کا کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے تو 3 دن آپ اس کا غم کریں۔ جنگ کربلا 61 ہجری میں ہوئی اور اب 1444 ہے، یعنی لگ بھگ 1400 سال اس کو گزر چکے ہیں۔ یقیناً ماہ محرم جب آتا ہے تو عشاق امام عالی مقام کے دل جو ہیں وہ ملول ہوتے ہیں اور آنکھیں نم ہوتی ہے، اور اس پر شریعت کی جانب سے کوئی گرفت نہیں ہے۔ ہاں، کپڑے پھاڑنا، سینہ پیٹنا، بال نوچنا، نوحہ کرنا، واویلا مچانا، ماتم وغیرہ کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اب اس شخص کا یہ کہنا کہ ماہ محرم میں غم کی وجہ سے بیوی کے پاس نہ جائے، سراسر بے بنیاد بات ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح سردار ملائکہ یعنی ملائکہ کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے، اور جس طرح ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں، جیسے قرآن تمام کتابوں کی سردار ہے، جیسے صحابہ کی جماعت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کے سردار ہیں، جیسے ائمہ مجتہدین میں تمام ائمہ مجتہدین کے سردار امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جیسے اولیاء کی جماعت میں سردار کی حیثیت سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایسے ہی ایام میں یعنی دنوں کا سردار جمعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے۔ ان 12 مہینوں میں 11 مہینوں کا سردار رمضان کریم ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ، سب سے زیادہ بابرکت مہینہ، کہ جس کے تعلق سے قرآن کریم میں بڑی تفصیل ارشاد ہوئی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض ہوئے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے اس کا بیان شروع ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کریم کو اسی مقدس مہینے میں نازل فرمایا۔ اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اس میں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے اور نیکیوں پہ اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں جہاں روزوں کی تفصیل ارشاد فرمائی ہے کہ کن کو روزے رکھنے ہیں، کن کو نہیں رکھنے ہیں، روزوں کی تفصیل کیا ہے، اس مقدس مہینے کے تعلق سے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 187 جو 183 سے اسٹارٹ ہوتا ہے بیان، تو 187 پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال ہوا روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے عورتوں کے پاس جانا۔ جب رمضان کے مقدس مہینے میں عورتوں کے پاس جانے کی ممانعت نہیں ہے
یعنی اللہ تعالیٰ، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب رمضان اتنا مقدس مہینہ ہے تو شاید اس میں عورتوں کے پاس جانا منع ہو، تو قرآن نے صاف کر دیا کہ رمضان کی راتوں میں عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہے، منع نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے دین وہی ہوگا جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل یا آپ کے صحابہ کا عمل۔ قرآن کریم نے صاف فرما دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے، جو آج لوگ گھر بیٹھے دین بنا رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس بات سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی مقدس زندگی میں ماہ محرم بار بار آیا، اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا صحابہ کو، اور لاکھوں صحابہ کرام نے کبھی منع نہیں فرمایا، خود امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بے دردی کے ساتھ شہادت ہوئی، شہید کر دیا گیا، آپ نے منع نہیں فرمایا، ائمہ اہل بیت نے نہیں منع فرمایا، تو آج کے یہ ٹٹ پنجیے جن کو نہ نماز کا ہوش ہے، نہ روزوں کا ہوش ہے، نہ دین پر کسی طرح کا کوئی ان کا عمل ہے، بس یہ گلے میں تسبیحوں کی کنٹھ پہن لیں گے، ہاتھوں میں طرح طرح کے کڑے پہن لیں گے، لاکٹ پہن لیں گے، اور پتہ نہیں کتنی طرح کی حرام کاریوں میں لوگ مبتلا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے محبت اہل بیت کا دم بھرنے لگتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے۔ جو شخص اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس سے دور رہا جائے، اس کے فتنے سے، اس کے شر سے لوگوں کو بچایا جائے، کہ جب اتنے مقدس مہینے رمضان کریم میں اللہ نے صاف کر دیا، لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی راتوں میں عورتوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، تو اللہ نے وہاں صاف فرما دیا کہ جا سکتے ہیں۔ تو پھر ماہ محرم میں کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں، اور ماہ محرم میں شادی بھی کی جا سکتی ہے، سفر بھی کیا جا سکتا ہے، مکان کی تعمیر بھی ہو سکتی ہے، نیا کپڑا بھی خریدا جا سکتا ہے، پہنا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی محبت امام عالی مقام میں 10 محرم کو، خاص 10ویں تاریخ کو شادی نہ کرے تو یہ اچھی بات ہے، یہ اس کی محبت امام حسین ہے، لیکن شریعت میں یہ منع نہیں ہے۔ جہاں تک نفس مسئلہ ہے جائز اور ناجائز کا، تو جائز ہے۔ شادی سال کے کسی دن بھی، کسی وقت بھی، کسی لمحہ کے لیے بھی ناجائز نہیں ہے۔ جی ہاں جائز ہے، لیکن کوئی نہ کرے تو یہ اس کی محبت ہے، لیکن اسے ناجائز کہنا، حرام سمجھنا، یہ شریعت میں زیادتی ہے، اور اس طرح کی زیادتیوں کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں۔ جس شخص نے یہ بات کہی ہے یقیناً وہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنا نہیں جانتا ہوگا، اسے قرآن کریم میں بسم اللہ کی با کا بھی پتہ نہیں ہوگا، احادیث پر اس کی نظر نہیں ہوگی، ائمہ اسلام کے اقوال وہ جانتا نہیں ہے، فقہ کی کتابیں اس نے پڑھی نہیں ہے، اور ایسا جری بدبخت شخص لوگوں کو مسئلے بتاتے پھر رہا ہے کہ محرم میں عورتوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اس سے کہو کہ وہ دلائل کی روشنی میں بات کرے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرے، اور اپنی بات کو ثابت کرے کہ نہیں جانا چاہیے۔ محض عقیدت کی بنیاد پہ، تیری اپنی عقیدت ہے تو اپنے پاس رکھا رہے، لیکن لوگوں کو دین کے نام پر گمراہ کرنا کہ دین میں ایسا ہے، یہ اس کی گمراہیت ہے، یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ ایسے فتنے سے لوگوں کو دور رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی سچی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔